سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خیر نساء رکبن الابل، بہترین عورتیں وہ ہیں جو اونٹ کی سواری کرتی ہیں، صالح نساء قریش، یعنی قریش کی نیک عورتیں۔ قریش کی عورتوں کی خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ وہ اونٹ کی سواری کرتی ہیں، یعنی یہ ان کی خوبی ہے، یہ ان کی بہتری کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پہلی صفت ان کی یہ بیان کی۔ دوسری صفت میں فرمایا احناہ علی ولدہ فی صغرہ، وہ اپنے بچوں کے اوپر شفیق ہوتی ہیں، ان کا خیال کرتی ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ دوسری خوبی ہے، یعنی بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتی ہیں، محبت کرتی ہیں۔ اور تیسری خوبی بیان فرمائی وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اپنے خاوند کا خیال کرتی ہیں، اس کے مال میں، اس کی عزت میں، یعنی اس کے مال کو خرچ کرنے میں مناسب ہاتھ رکھتی ہیں اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو یہ تین خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بیان فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کے اوپر باب باندھا ہے کہ بہترین عورتیں شادی کے لیے کون سی ہیں، یعنی کن عورتوں کو شادی میں ترجیح دینی چاہیے اور کون سی عورتیں بہتر ہیں۔ تو تین خوبیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی خوبی کہ وہ اونٹ کے اوپر سوار ہوتی ہیں، یعنی وہ آپ خودج میں ان کو بٹھائیں اونٹ کے اوپر یا وہ خود اس کو چلائیں، ٹھیک ہے۔ دوسری خوبی کہ بچوں کے ساتھ شفیق ہو، اور تیسری خوبی کہ اپنے خاوند کے مال کی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ دوسری جو دو صفات ہیں، آخری دو صفات دوسری اور تیسری، ان کو تو بڑا خوش دلی سے قبول کرتے ہیں کہ ایسی عورتیں جو بچوں کے ساتھ شفیق ہوں، مال کی خاوند کے مال کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں، لیکن پہلی جو صورت ہے اس کو پسند نہیں کرتے۔ کیسے؟ آج کل کے دور میں جو سواریاں ہمارے ہاں چل رہی ہیں وہ ہیں بائک اور گاڑی، یعنی موٹر سائیکل اور کار۔ تو اونٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی زیادہ مناسبت جو ہے وہ موٹر سائیکل کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جیسے اونٹ کے اوپر عورت بیٹھے گی اپنے پردے کے ساتھ ہی، یعنی کوئی دروازے نہیں اس کے، کوئی سامنے شیشہ نہیں، کوئی ونڈو نہیں، ویسے ہی موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے گی۔ تو اس روایت کو اگر آپ دیکھیں تو عورت جیسے اونٹ خود چلا سکتی ہے ویسے موٹر سائیکل بھی چلا سکتی ہے اگر اس نے پردے کا اہتمام کیا، یعنی اپنے پردے کی حفاظت کرے، خیال کرے اور اچھے طریقے سے یعنی ڈرائیونگ سیکھے، تو اس کے بعد عورت موٹر سائیکل بھی چلا سکتی ہے۔ گاڑی تو بالاولیٰ وہ ڈرائیو کر سکتی ہے کیونکہ اس میں وہ زیادہ سیکیور ہے، زیادہ سیف ہے موٹر سائیکل کی بنسبت، دروازے لگے ہوئے، ونڈو لگی ہوئی، وہ اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس روایت سے بڑا واضح ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور بڑی واضح اجازت ملتی ہے کہ عورت خود گاڑی ڈرائیو کر سکتی ہے، خود عورت موٹر سائیکل چلا سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سعودیہ میں جب عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت ملی تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیے تھے کہ اب عورتیں گاڑی ڈرائیو کریں گی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو روایت سے بھی معلوم ہو رہا ہے عورت ڈرائیونگ کر سکتی ہے، سفر کر سکتی ہے، لیکن اپنی جو ضروری چیزیں، ضروری احکامات ہیں ان کا خیال کرے گی، یعنی اپنے پردے کا اہتمام کرے گی اور اتنا لمبا سفر نہیں کرے گی جس میں اس کو محرم کی ضرورت ہو، یعنی گھر کے آس پاس کسی سٹور پہ جانا، بچوں کو اسکول چھوڑنا، مدرسے جانا، خود یونیورسٹی جانا یا کسی ایسے معاملات کے لیے وہ گاڑی کو خود ڈرائیو کر سکتی ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ عورت خود ڈرائیو کرے، اور یہ اس کے لیے زیادہ سیف اور سیکیور ہے، شرعی طور پر بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔